بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں۔ پی ڈی ایم کا بڑا بھرپور جلسہ ہوا ہے پشاور میں، اور توقع تھی کہ شاید کہ بہت بڑا جلسہ ہوگا، بڑا ہوا، لیکن وہ جو ہم توقع کر رہے تھے اتنا نہیں تھا۔ شاید اس کی وجہ پروپیگنڈا ہے، یا وہ پروپیگنڈا جو حکومت کر رہی ہے کہ وہ دھماکہ ہونے والا ہے، وہ جناب تھریٹ آ گئی آج صبح۔ مطلب جب لوگ ذہن بنا رہے تھے کہ یار کہ آج ہم نے جا کے جلسے میں شرکت کرنی ہے، اور تب جو تھا کے پی کے کا جو حکومت کا ترجمان وہ بیٹھ کے بتا رہا تھا آپ کو، ہم ڈرانا تو نہیں چاہ رہے، لیکن یہ ہے کہ وہ آج ہی ایجنسیوں کی طرف سے ہمیں یہ تھریٹ جاری ہوا ہے، کہ الرٹ جاری ہوا ہے کہ یہاں پہ دھماکہ ہو سکتا ہے۔ تو وہ پتہ ہے کہ یار جدوں دھماکہ مطلب ہو سکتا ہے تو پھر کون کرو نکل رہا ہے۔ تو اس کے باوجود ایک اچھی خاصی حاضری تھی، اور اس کے علاوہ جو خاص بات تھی وہ یہ تھی کہ زبان بڑی سخت تھی۔ بلاول بھٹو صاحب تو سمجھیں کہ آپ کے گجرانوالے کے جلسے کے بعد یا کراچی کے جلسے کے بعد وہ آئے یہاں پہ بنفس نفیس، اور جو وہ لب و لہجہ اپنے الیکشن میں کھو گیا تھا ان کا، وہ ظاہر ہے کہ الیکشن کی ایکٹیویٹی کسی اور طرح کی ہوتی ہے، ایجیٹیشن کی ایکٹیویٹی کسی اور طرح کی ہوتی ہے، تو وہ موڈ ہوتا ہے، چینج ہوتا ہے۔ اب اس کو کوئی یہ تشریح کرے اس کی کہ جناب کے بلاول بھٹو جو تھا وہ تو مک گیا سی، انہوں لگ رہا سی کہ مجھے جناب یہاں پہ جو ہے گلگت بلتستان کی سیٹ مل جائے گی، سیٹ سے مراد ہے کہ حکومت مل جائے گی، یہاں پہ سندھ میں بھی حکومت ہوگی، تو پی ڈی ایم کے موڈے پہ رکھ کے جناب میں ڈیل کر لی۔ یہ باتیں جو ہیں یہ اتنی آسان نہیں ہیں، نہ جنہوں نے ڈیل کرنی ہے وہ بڑے وہ روٹی کو چوچی کہتے ہیں، نہ جو بلاول بھٹو ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ دودھ پیتا بچہ ہے۔ حالانکہ عمران خان صاحب تو اس کو بچہ ہی کہتے ہیں، لیکن وہ بچہ جو ہے آج بہت ہی بدتمیزانہ انداز سے بولے یار، تو وہ بچے نے آج اچھی خاصی ٹینشن دی عمران خان صاحب اور ان کی گورنمنٹ کو، اور مطلب یہ کہ جو لب و لہجہ وہ بھولے ہوئے تھے الیکشن کی وجہ سے، وہ لب و لہجہ انہوں نے اڈاپٹ کیا۔ مریم کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، دوسرے لفظوں میں نواز شریف کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ نواز شریف تو بے دھڑک ہو کے نام لے لیتے ہیں، انہوں نے نام تو خیر نہیں لیے، لیکن وہ جو کریکٹر تھے سارے کے سارے اس پہ انہوں نے نا کھل کے بات کی۔ مطلب یہ کہ جناب ملازم تک کہہ دیا، ہم نے حساب لینے ہیں، وہ آقاؤں سے لینے ہیں، اس طرح کی بات کی۔ مولانا فضل الرحمان نے بھی اسی طرح کی بات کر دی کہ خیر مولانا فضل الرحمان تو پی ڈی ایم کے ان لوگوں میں ہیں یا ان رہنماؤں میں ہیں جو وہ کہتے ہیں نا دید لحاظ نہیں رکھ دے، جو نواز شریف کے بعد، تو انہوں نے بھی بڑی وہ سخت باتیں کی، مطلب یہ کہ افراد سے نکل کے اداروں پر اور اداروں سے نکل کے افراد پہ ہر طرح کی انہوں نے بات کی، اور بار بار اندیا یہ دیا جا رہا ہے کہ لاہور کے جلسے کے بعد چھولے بک گئے، یعنی کہ عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ کوئی نہیں ہے۔ تو میں نے آپ سے اسی فورم کے اوپر ٹیلنگز نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یار کہ جو جلسہ تھا کوئٹہ اور پشاور کے درمیان ایک اچھا خاصا گیپ ہے 1 مہینے کا، وہ کیوں ہے؟ اور یہ ایم ہی نہیں ہوتے، یہ بڑی سوچ سمجھ کے کام ہوتے ہیں۔ پالیٹکس میں کوئی چیز جو ہوتی ہے نا وہ انیوانی نہیں ہوتی، ہر موو، ہر کھلاڑی، ہر چال بڑی کیلکولیشن کرنے کے بعد جاری یہ چلتا ہے۔ تو یہ جو 1 مہینے کا ٹائم تھا اس کے پیچھے 2 وجہ تھی۔ ایک وجہ یہ تھی کہ آپ نے گجرانوالہ کراچی میں اور کوئٹہ میں ایک بلڈ کر دیا تھا پریشر، اور پریشر بلڈ کرنے کے بعد آپ نے یہ دوسرے الفاظ میں کہ آپ نے اپنا ایک پتہ پھینک دیا تھا، اور اس کے بعد آپ ویٹ کر، ٹائم جو تھا وہ یہ تھا کہ بھائی اگلے پاسوں اگلے کروں کی آپ کو جو ہے وہ کوئی مطلب لفٹ کوئی کرواتا ہے کہ نہیں کرواتا، تو وہ لفٹ کروائی گئی۔ اور پھر اس کی دوسری وجہ یہ تھی کہ امریکن الیکشن 3 نومبر والا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اوباما نے اپنی جو کتاب لکھی ہے، جو آخری کتاب، یعنی پہلی اور آخری ہے کہ نہیں، پہلی کتاب جو لکھی اپنی دور صدارت کے بعد، جو 2 ادوار پر مشتمل ہے ان کا دور، اس کے پریفیس میں دباچے میں انہوں نے لکھا کہ امریکہ اب ایک انٹرنیشنل سٹیٹ ہے۔ اگر امریکہ ایک انٹرنیشنل سٹیٹ ہے تو بھائی جان پھر اس کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے، بادشاہ ہے وہ، اور بادشاہ جو ہے وہ جب وہ کیا کہتے ہیں کہ جب تخت چینج ہو رہا ہو نا بادشاہ کا، تو پھر جو درباری ہوتے ہیں اور جو ارد گرد والے ممالک ہوتے ہیں سپر پاور ہو، تو وہ ویٹ کرتے ہیں کہ پائنو جڑا نواں بادشاہ آئے گا وہ آ بھی رہا ہے کہ نہیں۔ اگر وہ آ رہا ہے نیا
تو پھر اس کا انتظار کرتے ہیں تھوڑا سا کہ اگر وہ آ گیا تو پھر ہم یہ کریں گے، اگر وہ نہ آیا تو پھر ہم یہ کریں گے۔ یہ باقی جو کھلاڑی ہیں، یعنی جو آپ یہ سمجھیں کہ جو اقتدار کی جو ہے وہ بارادری، اس کے جتنے کھلاڑی ہیں یا اقتدار کی شطرنج کے جتنے کھلاڑی ہیں انٹرنیشنل لیول پہ میں بات کر رہا ہوں، خالی پاکستان لیول کی بات نہیں کر رہا، تو ہر بندے کا دھیان امریکن الیکشن پہ تھا، پاکستان کا بھی تھا، پاکستان کی گورنمنٹ کا بھی تھا، اور پاکستان کی اپوزیشن کا بھی تھا، اور گورنمنٹ جو تھی وہ کریم قیاس یہی ہے کہ وہ دعائیں کرتی تھی کہ ٹرمپ رہ جائے، کیونکہ ان کے معاملات ان کے ساتھ سیٹ تھے۔ عمران خان صاحب آپ کو یاد ہے کہ دورہ کیا تھا اور بڑے خوش واپس آئے تھے کہ جناب اتنے گل بن گئی اپنی، اور مولانا فضل الرحمان نے تو کہہ دیا نا کہ آپ نے امریکہ کے کہنے پہ جو $70 ارب کی سرمایہ کاری ہے چین کی، وہ بیڑا غرق کر دیا۔ وہ ایک مجموعی جو ہے پاکستان کا جو کریکٹر ہے عمران خان کے آنے کے بعد، اس پہ انہوں نے وہ خارجہ پالیسی سے لے کے ہر طرح کی پالیسی، انہوں نے کہا کہ انڈیا ہمارے ساتھ ذریعہ تجارت کرنا چاہ رہا تھا، ہمارے ساتھ کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اب وہ بھی نہیں کر رہا۔ ایران جو ہے وہ انڈیا کے کیمپ میں چلا گیا ہے، افغانستان جو ہے وہ اعتبار نہیں کر رہا، مطلب وہ اس طرح کی انہوں نے باتیں کی۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ پی ڈی ایم ویٹ میں ہوگی، جس طرح جو پاکستان کی گورنمنٹ ہے وہ ویٹ میں تھی کہ ٹرمپ رہ جائے، یہ ان کو امیدیں تھی کہ جو بائیڈن آ جائے۔ جو بائیڈن جو ہے اس کی پارٹی کا اپنا ایک کریکٹر ہے، وہ انٹرنیشنلی امریکہ کا جب وہ ہوتے ہیں اقتدار میں، ان کی جو پارٹی ہے تو اس کا بیہیو مختلف ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک معاملہ تھا۔ اور دوسرا معاملہ جو ہے کہ ان کے درمیان جو وقفہ تھا کہ اس وقت سیاسی جو ملاکھڑا جاری ہے پاکستان کے اندر، اس کے دو ہی فریق ہیں نا، گورنمنٹ اور اپوزیشن، تو شاید گورنمنٹ کی طرف سے یا گورنمنٹ کے کسی آپ کہہ لیں کہ ونگ کی طرف سے یا گورنمنٹ کے کسی حصے کی طرف سے کوئی ہمارے ساتھ کوئی بات چیت کا آغاز ہو سکتا ہوا، یہ میں نے آپ کو بار بار آپ سے گزارش کی کہ ہوا، اور اس کے نتیجے میں نے آپ کو یاد ہوگا کہا تھا کہ اس ایک مہینے میں کچھ نہ کچھ ہونا ہے، تو وہ ہوا ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ اس کے دو اشارے ہیں۔ ایک اشارہ یہ ہے کہ ایک بندہ عمران خان صاحب کا قریبی ساتھی جو تصور کیا جاتا تھا اور بڑا اہم ساتھی، وہ آج 7واں دن ہے وہ پاکستان میں موجود نہیں ہے، تو اس کی ایک کانوٹیشن ہے، اس کی ایک پولیٹیکل کانوٹیشن ہے، یہ ایک اشارہ بھی ہو سکتا ہے اپوزیشن کو کہ جناب کے معاملات ہو سکتے ہیں۔ اور اپوزیشن کی طرف سے کیا اشارہ ہے کہ آج کے جلسے میں پی ڈی ایم کے جلسے میں پی ٹی ایم کے محسن داوڑ صاحب کو شرکت کی دعوت نہیں دی گئی تھی، تو یہ ہو سکتا ہے کہ ابھی تک، کیونکہ اس کی وضاحت جو ہے، اعتراض آ گیا ہے جو منظور پشتین ہے اس کی طرف سے کہ محسن داوڑ کو نہ بلانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جنگ زدہ یا جو مفلوق الحال پختون ہیں ان کو نیشنل یا کہنے کے قومی دھارے کی جو سیاست ہے اس سے دور کیا جا رہا ہے۔ یہ ان کا جو گلہ آ گیا ہے سامنے پی ڈی ایم سے، اور پی ڈی ایم نے ان کو کیوں نہیں دعوت دی، یہ ابھی تک بات سامنے نہیں آئی، اور پی ڈی ایم کی طرف سے کوئی وضاحت نہیں آئی۔ تو اس کی پولیٹیکل کانوٹیشن یہ ہے کہ معاملات کہیں نہ کہیں جو ہیں وہ چل رہے ہیں کہ اچھا تم یہ کام نہ کرو تو اچھا، یعنی فار گڈ جس کو کہتے ہیں نا جیسچر، یا اپنی نیک نیتی ثابت کرنے کے لیے کہ عمران خان صاحب کا یہ بندہ ہم نے دور کر دیا، پورے سسٹم سے دور کر دیا، چلے۔ اور ادھر سے یہ کہ اچھا آپ نے یہ کر دیا ہے تو ہم نے جناب دیکھیں کہ وہ محسن داوڑ پہ اعتراض، وہ کوئٹہ میں آپ کو پتہ ہے نا کہ اس کو جلسے میں دعوت تھی، لیکن ان کو شرکت نہیں کرنے دی گئی تھی اور ان کو صوبہ بدر کر دیا گیا تھا، جس کا بڑا مائنڈ کیا تھا پی ڈی ایم نے، لیکن یہ سیاست ہے، تب مائنڈ کیا تھا، اب اس دفعہ دعوت نہیں دی گئی۔ دعوت کیوں نہیں دی گئی؟ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی اپنی نیک نیتی کہ ہم میں سے وہ جو ہے نا تکھا بچہ، یا یوں کہہ لیں کہ ہم میں سے جو وہ ہے شرارتی بچہ کہہ لیں، میں شرارتی کا لفظ نہیں یوز کرنا چاہتا کیونکہ یہ ان کی جو سیریس ایک پولیٹیکل موومنٹ ہے، یہ اس لفظ ان کی موومنٹ کے ساتھ نہیں جاتا، تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ شرارتی بچہ یا اکھڑ بچہ یہ کہہ سکتے ہیں آپ، یا ڈاڈا آدمی، تو یعنی سخت گیر موقف رکھنے والی پی ڈی ایم میں دو ہی پارٹی، ایک تو نواز شریف کی ذات ہے، ان کی پارٹی اس طرح سے نہیں ہے، دوسرے مولانا فضل الرحمان ہے، نواز شریف سے کم، لیکن ان دونوں سے زیادہ سخت گیر موقف
اختر مینگل سے بھی زیادہ اور اچکزئی صاحب سے بھی زیادہ جس کا سخت موقف ہے وہ پی ٹی ایم ہے، پشتون تحفظ موومنٹ ہے. تو اس کو ایک سائیڈ پہ کرنے کا مطلب یہی ہے کہ اس ایک مہینے کے درمیان رابطے ہوئے ہیں اور مزید رابطے ہوں گے، اور ممکن ہے یہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہ حکومت جنوری سے اگلا مہینہ نہیں دیکھے گی، تو ہو سکتا ہے کہ ان رابطوں کا ثمر جو پی ڈی ایم ہے اس کو مل جائے، اور انقلاب نہیں آ رہا، سیاست ہو رہی ہے، اور یہ سیاست میں جو ناممکن کو ممکن بنانے کی ہی کوشش کی جاتی ہے. انقلاب بہرحال یہ کسی صورت نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں، اور اچھے کی امید رکھیں. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.